بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، راحتیں نصیب فرمائے۔ سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ عنہ، نواسۂ رسول، سید شہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا بنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور والد حیدر کرار شیر خدا سیدنا و مولانا امام علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصمت و طہارت کا مجسمہ تھے۔ آپ کی عبادت، زہد اور سخاوت کے دوست دشمن سبھی قائل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر مسافروں اور حاجت مندوں کا سلسلہ قائم رہتا تھا اور کوئی سائل محروم واپس نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب ابو المساکین ہو گیا تھا۔ راتوں کو روٹیوں اور کھجوروں کی بوریاں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جاتے اور غریب، محتاج، بیواؤں، یتیم بچوں کو پہنچاتے جن کے نشان پشت پر مبارکہ پر پڑ گئے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد تخت پہ یزید نے قبضہ کیا، لوگوں سے طاقت کے زور پر بیعت لی۔ اس نے اس پاک منصب کو اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی غیر شرعی اور ظالم حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار فرما دیا تو یزید نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے کوفہ بلوایا اور رستے میں آپ اور آپ کے اہل خانہ کو شہید کروا دیا۔ لیکن کائنات گواہ ہے کہ سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دی، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم 61 ہجری میں جام شہادت نوش فرمایا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 56 سال تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مرجع خلاق ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مولا علی نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حسن و حسین زینب ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا علی کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیت سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم سیدہ ام البنین سیدنا علی کے گھر جاتی ہے تو سیدنا حسن و حسین اور فاطمہ کو گلے لگا لیتی ہے۔ سیدنا علی سے درخواست کرتی ہے کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، ان سے ان کی ماں یاد آ جاتی ہے۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔
میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی تھی رہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، اسی لیے انہیں ام البنین بھی کہتے، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حسن و حسین علی کی طرف اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا ہے، بحث نہیں کرنی، یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی تھے۔ سیدنا عباس علیہ السلام لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں یہ ایک مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہتے کہ مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہو؟ تو سیدنا عباس کہنے لگے حسن و حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر میں حسن و حسین سے چھوٹے تھے۔ مطلب یہ سوال بھی نہیں بنتا، ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس نے مولا حسین سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں۔ سیدنا حسین ان سے تلواریں لے لیتے ہیں کہ بس عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہی جنہوں نے حسین کی حفاظت کرنی تھی، گھٹنے میں تیر لگتا ہے، حسین علی مقام کی آنکھوں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس مولا حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں، اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اسی لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ علی کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ ام البنین کے فرزند تھے، جو لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام علی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ سیدہ ام البنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس شہید ہوا، جعفر شہید ہوا، عثمان شہید ہوا، عبداللہ بھی شہید ہو گیا۔ فرمانے لگی جب سب چھوڑیں میرے مولا حسین کا بتائیں، تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے؟ مولا حسین سے تو بتایا گا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے، تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بتایا اور حسن و حسین کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ آمین یا رب العالمین۔